بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2100۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف ادنى الی رأسہ وهو فی المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان متفق علیہ۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں روایت ہوئی ہے، صحیح ترین حدیث ہے، متفق علیہ ہے، اور اس کی روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف مسجد میں کیا کرتے تھے تو ادنی الی رأسہ، تو میری طرف کھڑکی میں دروازے کے اندر اپنا سر کر لیا کرتے تھے۔ تو اب اس حدیث کو سمجھنے کے لیے مسجد نبوی کا جغرافیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا جغرافیہ آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، یہ مسجد نبوی ہے اور اس کے دائیں جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے، اور یہ مکان کا دروازہ ہے اور یہ مسجد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے دروازے کی طرف جاتے تھے اور اپنا سر کھڑکی یا دروازے میں کر لیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان کی کنگھی کیا کرتی تھیں۔ تو وہ فی المسجد، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ ان کے پاؤں مسجد کے اندر ہوتے تھے، سر البتہ گھر میں داخل ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ ان کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو وہ فرما رہی ہیں، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ، اور وہ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے الا یہ کہ جو انسان کی ضرورت ہو، یعنی مطلب یہاں پر بول و براز ہے، پیشاب پخانہ ہے، اس کے لیے وہ گھر میں جایا کرتے تھے، ورنہ پھر وہ مسجد ہی میں 10 دن گزارا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں چونکہ مسجد نبوی کے اندر وضو خانوں کا اور حمام نہیں ہوا کرتے تھے، باتھ رومز کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ اپنے گھروں کو جاتے تھے۔ لیکن آج کل بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں نہانے کا بھی انتظام ہوتا ہے اور وضو کرنے کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور ٹوائلٹس بھی بنی ہوتی ہیں، اور تو پھر چیزیں بہت آسان ہو گئی، اب گھر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن آج بھی بفرض محال اگر کوئی ایسی مسجد ہے جہاں پر ٹوائلٹس نہیں ہیں، جہاں حمام نہیں ہے، جہاں وضو کا انتظام نہیں ہے، تو پھر ایک معتکف اپنے گھر جا کر پیشاب پخانے سے فارغ ہو سکتا ہے، گھر جا کر غسل کر سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور کام میں وہ مشغول اور منہمک نہیں ہو سکتا۔ سیدھا جائے، وضو کرے اور پھر مسجد میں داخل ہو جائے، سیدھے جائے اور فارغ ہو جائے اپنی حوائج سے اور واپس مسجد میں لوٹ جائے۔ اور ایک اور بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ بیوی اگر شوہر کے جسم کو چھوتی ہے، یہ کنگھی کرتی ہے، اس سے بھی اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو البتہ بیوی سے مخصوص تعلق نہیں ہو سکتا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ جب تم اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہو تو اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو۔ یعنی اعتکاف میں یہ نہیں ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسجد کے اندر خوشبو لگا کر رہنا چاہیے، اور بال سنوار کے رہنا چاہیے، داڑھی سنوار کے رہنا چاہیے، اچھے کپڑوں کے ساتھ رہے۔ تو ظاہر ہے کہ خوشبو لگائیں گے تو مسجد کا ماحول ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، اللہ کی طرف آپ متوجہ ہیں،
اور اللہ کی عبادات میں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسمانی طہارت نہ ہو اور سلیقہ اور نظافت نہ ہو، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ آدمی نہائے، دھوئے، خوشبو لگائے، پاک و صاف رہے، بال سنوارے، داڑھی سنوارے، کپڑوں کو سنوار کے رکھے۔ تو اسلام ظاہری نظافت اور پاکیزگی کی بھی تعلیم دیتا ہے اور باطنی پاکیزگی کی بھی۔ تو اعتکاف بنیادی طور پر ایک عبادت کا موقع ہے، اللہ کے گھر میں، ایک مقدس ماحول میں، لیکن اس کی کچھ ظاہری ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کی ضروریات ہیں، اور وہ یہ کہ آدمی پاک و صاف بھی رہے اور لوگوں کو شائستہ اور مہذب نظر بھی آئے، اچھے کپڑے بھی ہوں اور بال اس کے سنوارے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔